السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ اوور دا ویکینڈ یہی بات چل رہی تھی جو ری شفلنگ ہو رہی ہے، بلکہ تھرسڈے فرائیڈے کو بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کچھ بہت ان ایکسپیکٹڈ ریزگنیشنز تھیں اور پھر بڑی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی منسٹریز تھیں۔ کچھ تو ایسی منسٹریز تھیں جو تھیں نہیں، جو بعد میں پتہ چلا کہ اچھا ان کے بھی رجسٹریشن وغیرہ بھی جو ہے وہ ہونی ہے، اور کافی ری شفلنگ ہوئی۔ دو ویوز ہیں اس کے بارے میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایٹ اے ٹائم لائک دس، جو اسپیشلی فائنانس منسٹر کی ریزگنیشن تھی اور پھر ان کو ایک آفر کی گئی بٹ ہی ریزائنڈ، ہی ڈنٹ ٹیک اپ دا ادر منسٹری۔ ایسے ٹائم پہ جہاں پر حالات جو ہیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں، اکانومی آلریڈی جو ہے ایک ٹرموائل میں ہے، تو اس وقت ری شفل بنتا نہیں تھا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ پرفارم نہیں کر رہے تھے، ان ہز اون ورڈز عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے عوام کا بھلا نہیں چاہیں گے، if you're not performing then the ministries will be reshuffled and they will be given to جو زیادہ کیپیبل لوگ ہیں۔ لیکن اس میں بھی پھر کرٹیسزم یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو منسٹریز دی گئی ہیں، ان کو خود عمران خان صاحب نے جب فائنانس منسٹر جس طرح جب حفیظ شیخ تھے تو تب کرٹیسائز کیا تھا انہی کی پالیسیز کو، اور اب وہی منسٹریز جو ہیں ان کو دے دی گئی ہیں۔ تو بڑا ہی اس وقت کنفیوژن کا عالم ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ احتشام صاحب ذرا مجھے بتائے گا کہ پارلیمنٹ اعظم سواتی کی واپسی، یہ بھی ایک الگ خبر ہے۔ پھر اس کے بعد فائنانس منسٹری جو ہے وہ حفیظ شیخ کو دے کی گئی، ہم سپیکولیٹ کر رہے تھے کہ کس کو دی جائے گی، کافی کینڈیڈیٹس کا جو ہم نے نام بھی لیا تھا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فواد چودھری صاحب کو انفارمیشن منسٹر سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہے جو بنا دیا گیا ہے۔ پھر انفارمیشن منسٹر فردوس عاشق اوان اور عثمان بزدار صاحب ابھی بھی چیف منسٹر ہی ہیں، جس پر ہم بات کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس ری شفل سے ڈو یو تھنک کہ کوئی آپ کو جو سگنیفیکنٹ چینج نظر آئے گا گورننس میں؟ دیکھیں سندر سے زمین سوشل میڈیا سے شروع کر لیتے ہیں، جہاں پہ آپ کتنا بھی اوائڈ کریں بہت بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ ابھی چند دنوں سے ایک چیز آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ ایک لسٹ آتی ہے جس میں دکھاتے ہیں 10 جو وزیر ہیں پی ٹی آئی کے اور 10 وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے، ٹھیک ہے۔ وہ 10 کے 10 پیپلز پارٹی کے جو ہے نا وہ ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے وزیر بن چکے ہیں۔ اب لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں اور کہنے والے لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پیپلز پارٹی کے ایک اہم کسی عہدیدار کا یہ بیان تھا کہ جی اب اتنا کچھ کر لیا تو پرائم منسٹر بھی ہمارا لے لیں، آپ بات ختم کریں۔ دیکھیں سوال یہ ہے جو سب حلقوں میں ضمیر پوچھا جا رہا ہے کہ 22 سال کی پارٹی کی سٹرگل ہے، ٹھیک ہے، 8 ماہ آپ کو ہو گئے ہیں اور بڑی آپ نے تکلیف پریشانی بھی دیکھی، آپ نے بہت سارے حوالوں سے کرٹیسزم شاید ناجائز بھی اٹھایا کہ جی کیا دھرا آپ کا نہیں تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے یہ سارا بوجھ اسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، سارا کرٹیسزم انہی کو لینا پڑتا ہے۔ سر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، پلیز اگر آپ اس کا جواب دے دیں، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ پرفارم نہیں کر رہے تھے، جو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کسی اور اس میں جو ہے بہتر پرفارم کر سکے، جیسے سوئچ کی گئی ہیں منسٹریز، ان کو جو ہے ری شفل کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے خود بھی انٹیریئر منسٹر اب وہ نہیں رہے ہیں اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ ریٹائرڈ جو ہیں ان کو یہ منسٹری دے دی گئی ہے، تو کیا یہاں پر ان ہم سیلف بھی ہی وازنٹ کانفیڈنٹ کہ شاید نہیں پرفارم کیا جا رہا؟ دیکھیں میں وہی اسی پہ آ رہا تھا کہ 8 ماہ گزارنے کے بعد جو کرٹیسزم ہوا، تنقید ہوئی، آپ نے دیکھا بہت زیادہ پریشر میں پارٹی آئی ان کی، یعنی رولنگ پارٹی آئی۔ اب یہ پچھلا ایک ہفتہ جو گزرا ہے نا، اس میں ہر چیز تلپٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے جلد بازی کے ساتھ وزیر بدلے، جس طریقے سے آپ نے کی منسٹرز اپنے بدلے، اپنا کی پلیئر بدلا اور آپ نے اوپننگ بیٹسمین بدلا، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ ورسٹ کرٹک بھی جو پارٹی کے اندر ہے نا، پیپل لائک جہانگیر ترین، وہ بھی ان کے حق میں بول پڑے کہ غلط ہوا ہے۔ لیکن ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں نا ٹائمنگ کی، ضمیر ٹائمنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب اس وقت جب کہ وہ وہاں سے مذاکرات کر کے آ گئے، اور جب کہنے والے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں لکھنے والے کہ جی جب وہاں تھے ان کو بتا دیا گیا تھا اسد عمر صاحب کو کہ جی واپس آئیں گے تو سیک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس سے پرسیپشن کتنا بنتا ہے، خراب ہوتا ہے، پھر اوورآل آپ کی حکومت جو طرز حکمرانی اس پہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو جب واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد یہ فوراً یہ کام ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا ضمیر جب ان سے پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا کہ جی سنا ہے آپ کو واپس آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یعنی تنگ سے جواب بھی دیا تھا۔ مجھے ترس بھی آ رہا ہے ان پہ اسد عمر پہ اس حوالے سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ بالا بالا ان کے نہیں اس وقت تو آئی ایم ایف کی ریزرویشن بات ضمیر یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، انڈر ڈاگ کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ نہیں رہے اب کیا کہہ سکتے ہیں، دیکھیں انڈر ڈاگ نیڈز ٹو پرفارم ایز ویل نا۔ دیکھیں بات نہیں انڈر ڈاگ کے جب وہ ہو گئے نا، اب ہو گئے نا، چھوڑ دیا تو ان کی ہمدردیاں ادھر چلی گئیں۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی کس حد تک انہوں نے اسپیڈ ورک کر لیا تھا۔ اب دیکھیں نا جو کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے ان کے بارے میں خاص طور پہ کہ جی ایک وجہ یہ تھی ان کے جانے کی، جو 2-3-4 جگہوں پہ میں نے پڑھا بھی اور کچھ میرے کانوں میں بھی گزرا، کہ شاید جو اس وقت آئی ایم ایف ان سے کہلوانا چاہ رہا تھا یا منوانا چاہ رہا تھا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہی جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں،
जो कहते हैं कि नॉन इकोनॉमिक कंडीशन सी पैक है। फिर यहाँ तक हमने सुनी बातें कि जी आप बताएं कि JF-17 थंडर जो है ना, ये प्रोजेक्ट आपका क्या है, वो अलखालद टैंक जहाँ पे हमारे चाइना के साथ कॉपरेशन है उस पर भी उन्होंने बड़ी इन्वेसिव किस्म की पॉलिसी। अब बात यह है कि सारा कुछ करने के बावजूद, चले 2 मिनट के लिए ज़मीर हम आंखें बंद कर लेते हैं। भाई सवाल ये है कि आज़म सवाती को जो आप लेके आते हैं, कंट्रोवर्शियल आदमी के, सर before we go on to आज़म सवाती, that's a separate question that I will ask you। इस वक्त जो रीशफल हुआ है ओवरऑल, हम सबसे पहले इसकी बात करें कि इसकी क्या जरूरत थी, और साथ ही मैं आपको एक शॉर्ट परवेज खटक फ्रॉम द पार्टी, उन्होंने इस रीशफल के बारे में क्या कहा है, और किस तरह जो हम बार बार कहते हैं कि जब ये खुद बयानात देते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है, इन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं और फिर इस पर कमेंट लेंगे। ज़मीर साहब मुझे बताएं, अगर आपका सिटिंग मिनिस्टर ये कह दे कि जो रीशफल हुआ है, आई डोंट नो कि ऐसे हालात हैं कि कोई भी डिलीवर कर सकेगा, मुझे नहीं पता किसी की क्या कैपेबिलिटी है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? पहले बात तो ये कि पहले कोई परवेज खटक से पूछे कि जी आप पता नहीं किस तरह बैठे हुए, अभी तक आपके खिलाफ नैब के हवाले से केस है, BRT पेशावर में जो आप सत्यानाश करके आए हुए हैं, जब आप KP के मिनिस्टर और मिसाली सूबा डिक्लेयर कर रहे थे इमरान खान साहब, और जब आप यहाँ पे 2014 से धरने में बस के वो ट्रक के ऊपर चढ़े हुए थे होते थे, और वो बताते थे, इमरान खान पूरी कहानी सुनाते थे कि ये देखो मेरा वजीर आला जो KP का है, इसने क्या क्या काम मार के मारे हैं। तो अब हम सुन रहे हैं ना कि मालम जबा का जो रेफरेंस है, और वो बहुत खौफनाक मामला है। उसके अलावा BRT जो उनकी जो बस ट्रांजिट सिस्टम है, उसके हवाले से कहां पे कॉस्ट चलेगी वो भी हम देखेंगे। अब बात यह है कि जब इनका तो होना ना होना एक बराबर है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ये स्पेशली बीइंग ए डिफेंस मिनिस्टर गए हो GHQ, वहां जाके कोई बड़ी इंटरैक्टिव मीटिंग करके आए हो, कुछ भी नहीं आज तक हमने सुना। लिए तो पता नहीं ब्राय नाम बना के बिठाए तो ज़मीर कह रहे हैं ऐसा वादा किया था इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का, नहीं वादा गिला भी कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा। और दूसरा फिर ये अब इनसे जब पूछा गया कि जी आपने कहते हैं क्या नई टीम आके संभाल सकेगी, तो उन्होंने कहा मुश्किल है, हालात बहुत खराब हैं। और बात ये है कि आप आवाम को होप देते हो, आप बताते हो कि जी क्या हुआ। अब इनको भी नजर आ रहा है ना कि मामला जो है वो असद उमर कोशिश भी कर रहे थे लेकिन नहीं संभाल पाए, व्हाटएवर। लेकिन इनको इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। बीइंग ए डिफेंस मिनिस्टर, बीइंग पार्ट ऑफ द कैबिनेट, आप हमेशा होप देते हो। और वो लेकिन शाम साहब, असद उमर साहब भी यही करते थे कि जी बहुत मुश्किल है, सो मच सो के इमरान खान भी ये कहते थे। इमरान खान भी सच बोलते हैं ना, नहीं एक इमरान खान भी यही कहते थे, एक मिनट, इमरान खान भी ये कहते थे कि अभी और बहुत परेशानियां हैं, अभी मुश्किलात बढ़ेंगी। बात ये है कि आपको ये कहने की बातें नहीं होती हैं, आवाम को नजर आ रहा होता है, जो जिस तरह ट्रांसलेट हो रहा होता है चीजें, वो आवाम के ऊपर इंपैक्ट डाल रही होती हैं, और आपको नजर आ रहा होता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये असद उमर साहब का हटना या बाकी ये रीशफल है, इसमें अब 2 ग्रुप्स की बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि जी एक ग्रुप जो है वो जहांगीर खान तरीन का है, एक ग्रुप जो है वो शाह महमूद कुरैशी का है, और उसी में जो ये जंग और टसल चल रही थी। एक दिन आपको मैंने याद होगा शाम साहब, पिछले जुमेरात को भी मैंने बताया था कि ये नईमुल हक साहब ने भी अपना जो है वो नो कॉन्फिडेंस शो किया था असद उमर के हवाले से, और वो कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को भी लेके गए थे। और वो जब मैंने आपको थर्सडे को भी बताया था, और उससे पहले 3-4 दिन पहले भी बताया था कि ये इस तरह की सूरत हाल, असद उमर साहब उन दिनों अमेरिका में थे, तो ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी और किस तरह चीजें चल रही थी। फिर फवाद चौधरी के हवाले से आपको हमारे सामने हुआ जो ट्वीट वॉर हुई। वैसे सरप्राइज नहीं था जब आपको पता चला कि वहां भी रेजिग्नेशन आ गई है? देखें वही ना, फवाद चौधरी साहब की भी वजारत। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जी फवाद चौधरी साहब खुद इंटरेस्टेड थे कि जी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेना चाहते थे। अब मुझे नहीं मालूम उसमें क्या उनका क्या बैकग्राउंड है, वैसे PhD किया हुआ उन्होंने। नहीं देखें शाम साहब, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात के बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि एक सियासी लीडर जो है वो वही उसके पास उस डिपार्टमेंट की डॉक्टरेट होना चाहिए तो तब उसको लगाया जाएगा। वही मैं पूछ रही थी, उनका है कोई बैकग्राउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई साइंटिस्ट, कोई PhD, कोई डॉक्टरेट? कोई जरूरत भी नहीं है इस चीज की, कोई जरूरत नहीं होती है। सियासतदान एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, थोड़ी बहुत समझ, थोड़ी बहुत समझ बूझ उसके पास होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो हम लोग का स्पेस प्रोजेक्ट है, ज़मीर से मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले, जो हमारा स्पेस प्रोजेक्ट जो इंडिया के साथ स्टार्ट हुआ था, हम कितना पीछे? अब सुन लेना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब है कि स्पेस का साइंटिस्ट लेके इलेक्ट करा के आप वहां लगाएं, नहीं होता ऐसा, कोई भी लग सकता है, मैं और आप भी लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं।
You have to be a good manager. یہ سیاست you have a parliamentary form of system جہاں پہ ڈیموکریسی ہے, جہاں پہ لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں. سر ایک منٹ میری بات سن لیں, سن لیں اب ایک منٹ ذرا سن لیں بات کو, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو یاسین وٹو, وہ ایک عام سا لائر تھا, اس نے بھی فائنانس منسٹر وہ بھی رہا ہوا ہے, وہ ایجوکیشن کا منسٹر رہا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اچھے مینیجرز ہونے چاہیے. اچھا مجھے چلیں یہ بتائیں, مراد سعید کی اتنی تعریفیں ہوئی ہیں کہ اس نے بہت زبردست منسٹری چلائی ہے, اس کی ابھی تک تعریفیں ہو رہی ہیں, اس کو A+ ملا ہے. وہ کیا سڑکیں بناتا رہا ہے پہلے؟ کیا وہ اپنے کہتے ہیں نیشنل ہائی ویز, کیا اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا؟ سر ایک منٹ نا, بات یہ ہے کہ سیاسی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, تھوڑی بہت سمجھدار پڑھا لکھا بندہ ہو, اور ہی شوڈ بی اے گڈ مینیجر. کام تو سارا بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے, کام لینا آنا چاہیے آپ کو, یہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا, اب سر اس کا جواب بھی میں لے لوں. آپ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا مینیجر ہونا چاہیے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اگر آپ کو منسٹر لگانا چاہیے تو آپ کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہو سائنس ٹیکنالوجی کی, یہ ضروری نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بات ضمیر بڑی سمپل سی ہے. آپ نے یاسین وٹو کا ذکر کیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے بڑا وہ کور کیے ہیں, وہ خاص طور پہ جو ان کے بجٹ کے دن ہوتے تھے, آخری بجٹ بھی ان کا میں نے کور کیا تھا. وہ جنید صاحب مرحوم کی کابینہ کے بڑے اہم وزیر تھے, لیکن جو ان کی پرفارمنس رہی ہے آج بھی سوالیہ نشان ہے. بہت سے حوالے سے انہوں نے بیڑا غرق کیا. دیکھیں بات یہ کہ خالد مقبول صاحب جو ہے نا بڑے اہم رہنما ہیں MQM کے, وزیر ہیں فیڈرل منسٹر, وہ گلا کرتے ہیں کھڑے ہو کے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں میڈیکل, اور مجھے IT کا شعبہ دے دیا گیا جس کا مجھ سے تعلق واسطہ ہی نہیں, جس کو میں جانتا ہی نہیں. ایک بندہ خود کنسیڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے اس چیز کا پتہ ہی نہیں, مجھے آپ نے کہاں لگا. اب دیکھیں سنیں اگلی بات سنیں. اب دیکھیں اب فواد صاحب کے بارے میں اگر آپ کہیں, دیکھیں ضمیر آپ مجھے بتائیں بیسک نالج تو ہر چیز کا ہونا چاہیے. انفارمیشن میں انہوں نے میس کام میں ڈگری کی ہوئی, دیکھیں انفارمیشن منسٹری از اے پارٹ آف یور اوور آل پالیٹکس, اس میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ کرنے کی. یہ جہاں پہ جو ٹیکنیکل منسٹریز ہیں, منسٹری فار کمیونیکیشن وہ بھی ٹیکنیکل ہے. ہاں تو اس میں پھر مراد سعید نے اتنا پرفارم کر کے دکھایا. مراد سعید نے اگر کیا تو مجھے نہیں پتا مراد سعید نے کتنا کیا یا اس کی تعریف ضرورت سے زیادہ ہوئی. لیکن سوال یہ نہیں ہے ضمیر, سوال سر پرفارم تو عثمان بزدار صاحب نے بھی کیا ہے, ان کو بھی تو نہیں ہٹایا گیا نا, وہ بھی اپنی جگہ ہیں. تو پرفارمنسز کی بات تو ہم نہیں کر سکتے نا. دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ضمیر بات سنیں نا, چاند صاحب مجھے بتائیں کہاں پہ ڈگریز پہ, آپ مجھے بتائیں کہ یار میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈگری پہ ملتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی وزارت دی جاتی ہے ضمیر تو پیپل ایکسپیکٹ فرام یو کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈیلیور. اگر آپ دیکھیں نا اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سبجیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی آپ مجھے بتائیں پیٹرولیم منسٹر آپ نے جس غلام سرور کو لگایا, وہ ایک پیج بھی پراپرلی پڑھ نہیں سکتے تھے. 10 گھنٹے کی تیاری کے بعد وہ کسی سیمینار میں جاتے تھے, لوگ کیسے تھے, یعنی ان کو اب یہاں تک آپ نے مذاق اپنا اڑوایا کہ جی گیزر جو ہے وہ لگژری میں آتا ہے. بالکل بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ کوئی بیسک نالج ہر چیز کا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں, کل میں دیکھ رہا تھا ایک سائنٹسٹ ہیں وہ اسی ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جی کس طریقے سے فواد چودھری صاحب کو بنا دیا گیا اور کیا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. چلیں ان باتوں میں ہم نہیں جاتے. نثار صاحب نے پیٹرولیم منسٹری بہت سکسیسفل طریقے سے چلائی ہے, چلائیے نا. ان کے پاس کوئی پیٹرولیم سیکٹر کی ڈگری تھی, میں بتاتا ہوں. شام صاحب آپ بھی کمال کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں میں نے جو بات کی ہے ڈگریز کی نہیں ہے, میں تبھی تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں مینیجر ہونا چاہیے. آپ نے ڈگری کی بات پکڑ لی ہے. آئی نیور مینٹ دیٹ کہ ڈگری ہونا ضروری ہے. آپ نے ابھی کہا, میں نے کہا ہے سندر سے کہا تھا, میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. سر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک پہ جانے. پرابلم ہے اس کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک بہت ٹیکنیکل منسٹری ہے. ہمارا اسپیس پروگرام جو انڈیا کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا, انڈیا چاند پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے. وی ڈونٹ نو ویئر وی سٹینڈ ایون رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, وی نیڈ سمبڈی جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے جب جائے سو انہیں نو ہاؤ ہو. وی ڈونٹ نو, ہی ہیزنٹ سٹارٹڈ پرفارمنگ یٹ. ہو سکتا ہے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہو, لیکن یہ بات تھوڑا سا آپ کو چونکا دیتی ہے کہ انفارمیشن منسٹر کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری دے دی گئی, ہو ہیز نو بیک گراؤنڈ فرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ایک بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, جیسے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو شو. جہانگیر ترین صاحب کی بات ہو رہی تھی, اور احتشام صاحب آپ ہمیں جو ہے خبر بھی دے رہے تھے لاسٹ ویک, اور آپ نے بتایا تھا کہ ان کو ایک ایڈوائزری رول میں جو ہے دوبارہ لے کر آیا جا رہا ہے. وہ ایڈوائز کریں گے آن ویریس افیئرس پرائم منسٹر عمران خان کو, اور اس پہ ہم نے اسپیشلی جو ہے اس ایڈوائز کی جب بات آتی ہے تو پنجاب کی بات ضرور جو ہے وہ آتی ہے, بیکاز ان افیئرز میں ان کا کافی جو ہے لینا دینا ہے. اس پہ چودھری سرور نے کیا کہا ہے یہ سنتے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ کامنٹ لوں گی. جی احتشام صاحب, انہوں نے جس طرح کہہ دیا کہ پھر ہمارا کیا کام ہے. This is not appropriate. ایک چیز سن دس, شارٹ پورا سنانا چاہیے. He said کہ ایسا نہیں ہے.
चलें ठीक है। पूरी बात जो है ना पूरा बता दीजिए। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम आलू छोले बेचने आए और पूरा कंट्रोल जहांगीर। बहरहाल जमीर आपको भी पता है, the point is कि सब कुछ जो है वो कंट्रोल में क्यों दिया जा रहा है। यू आर नॉट अ चाइल्ड जमीर, उनकी बात से बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी हर चीज़ जो है ना उनको नहीं दी जा सकती, अपना डिसेंट दे रहे हैं, अपना कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। देखिए बॉडी लैंग्वेज उनकी, यू आर राइट, सबको ये बता, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही है। देखिए दो ग्रुप हैं यार, वो शामत कुरैशी के ग्रुप का आदमी है, असद उमर के ग्रुप का आदमी है, वो शीरी मजारी के ग्रुप का आदमी है। तो वो देखें इस पार्टी को, इस पीटीआई के लिए जो मसाइल पैदा हुए हैं, डूबने वाला मसला जो पैदा हो गया, इस ग्रुपिंग ने कर दिया। दूसरा ज़मीर ये बात मत भूलो, एक ज़हीन आदमी जो है ना, अब आज आपका क्या ख्याल है कि कुछ ज़ाती बहुत मोहब्बत है इमरान की अपना जहांगीर खान तरीन के लिए? जहांगीर खान तरीन ने कई हवालों से डिलीवर करके दिखाया है। एक तो ये, मैं आप ये नहीं कह रहा कि जी हर जगहों पे उन्हीं को लगाया जाए। सवाल यह कि एग्रीकल्चर का इशू हो, आपके पास कोई बंदा नहीं, अगर आप यही बात आ जाओ कि जी बुनियादी तो चीज़ें सबको पता होती हैं, मैं भी पता होंगी एग्रीकल्चर की, लेकिन सवाल है कि आपने अगर 22% आपका जीडीपी का एग्रीकल्चर है, आप ज़राअत है, आपने उसको बूस्ट करना है, तो एक आपको तजर्बाकार आदमी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाला आदमी लाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। इंडस्ट्री के वजीर रह चुके हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री के मुशर्रफ के ज़माने में, वहाँ उन्होंने बहुत काम किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत केपेबल है, लेकिन बाकियों के रोल्स जिस तरह चौधरी साहब ने कहा क्या खत्म हो जाते हैं, रिडंडेंट हो जाते हैं। मैं उसी पे आता हूँ। देखें जब आप पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अब क्या है कि 4 लोगों की वजह से आपकी मरकज़ में हुकूमत है। आपने देखा कि जिस दिन उसने कहा था मौसूफ ने, गुलाम सरवर खान साहब ने, कि जी मैं पार्टी से रिज़ाइन कर रहा हूँ, हाथ पांव सबके फूल गए थे कि 3 आदमी रह जाएंगे। 3 गए तो फिर पार्टी गई, और फिर क्या होगा, आपको या डिसॉल्व करनी पड़ेगी असेंबली, नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, या नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ आ जाएगी। देखिए बात जो समझने वाली है ना, जो पॉइंट है जिसमें हमें बहस करने की ज़रूरत है, हम फुरुआत पे नहीं जाते। बात ये है, बात बड़ी सिंपल सी है कि आपकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, ये इतने सुसाइडल, इतने किलिंग है कि आपको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और आज किसी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा नहीं हुए कि एक दूसरे की आपने टांगें खींचना शुरू कर दी, और वो भी पार्टी जो अपने आप को बड़ा नजरियाती कहती है। अब मुझे बताएं, हर बंदा बैठा हुआ है कि जी मैं छोले बेचने तो नहीं आया, कोई कहता है जी कि ठीक है मुझे ये देंगे तो मैं ये बात करूंगा। सवाल ये कि सारे के सारे इस चक्कर में हैं, जो होते भी हैं बड़ी हद तक कि जी अपनी मर्जी की आपको पोर्टफोलियो मिले, वजारतें मिले, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू परफॉर्म। अगर आप नहीं करते तो फिर इमरान जैसा आदमी भी चला हो कि यही कहेगा यार मैं क्या करूं, कौम उससे सवाल पूछती है कि लोग डिलीवर करने वाले होने चाहिए, तो उसने नहीं किया, उसने चेंज कर दिया। अब देखना यही है कि उन्होंने खुद में अपनी जो मिनिस्ट्री चेंज की उसके बारे में बताया, ही लेट गो ऑफ हिज ओन मिनिस्ट्री। देखिए वो उस परफॉर्मेंस का मतलब कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बाकी रीशफलिंग कराई उन्होंने ही वो मिनिस्ट्री को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनके पास थी, जाहिर सी बात है। फिर जैसे आपको याद है नवाशी साहब ने हमेशा फॉरेन मिनिस्टर अपने पास रखा, तो जाहिर है उसका क्रिटिसिज्म भी उनके पास भी आया। अभी सवाल ये है कि ये जो बात आएगी इंटीरियर मिनिस्ट्री की, ये उस वक्त तक उन्होंने रखा कि उनको अच्छा इंटीरियर मिनिस्टर मिले। अब सवाल ये है कि अब जो डॉक्टर ब्रिगेडियर एजाज साहब तो लगाएंगे, मतलब kind of मैं नहीं कहता कि वो उनके पास थोड़ी देर के लिए मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल वो जिस तरीके से आपने देखा एफआईए में रहे हैं और जगहों पे DGIB में। अच्छा एहतिशाम साहब मुझे बताएं, तब तक रखी हुई थी इमरान खान साहब ने, क्योंकि जब वो आए थे उन्हें कोई इंसान केपेबल नहीं लगा, उन्होंने अपने पास रखी इंटीरियर मिनिस्ट्री। जब उन्हें लगा कि अच्छा रीशफलिंग हो रही है, चलो नाउ आई सी समबडी केपेबल, सो ही गिव इट ओवर। मैं एक जुमला कह दूं ज़मीर, एक जुमला कह दूं, इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगा, कमेंट करूंगा कि इसका जवाब ओपोजिशन से ले लें, जो ये बार बार कहती है कि जो उनको क्यों लगाया गया, किसके कहने पे लगाया गया। हर चीज किसी के कहने पे लगाई जाने वाली बात है। वही लोग कह रहे हैं कि किसी के कहने पे ही उन्होंने ये है कि गिव अप भी कर दिया। आप किसी के कहने पे लगा दें, आप उठा के कोई आदमी बिठा दे किसी जगह पे, अगर उसने काम करके दिखाया ना, लोग आंखें बंद कर लेंगे। ज़मीर साहब का भी मौका लेते हैं, जी बताएं। बात ये होती है कि प्राइम मिनिस्टर एक पोर्टफोलियो अपने पास रख सकता है, एक से ज्यादा भी रख सकता है, ठीक है, पोर्टफोलियो रख सकता है टिल द टाइम ही फाइंड्स अ सूटेबल पर्सन। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इमरान खान खुद चला रहे थे, ये मतलब नहीं होता। फुल मिनिस्टर का पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास था, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अफरीदी साहब थे वो मिनिस्ट्री चला रहे थे। तो इट डजंट मीन कि ही वाज क्वेश्चनिंग हिज ओन, यस ही वाज क्वेश्चनिंग हिज ओन परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं होता। ये पोर्टफोलियो होता है,
اور یہ جن کو اب وزیر مملکت برائے ریاستی اور سرحدی امور ان کو لگا دیا گیا, ٹھیک ہے. اور اس منسٹری کے حوالے سے بھی وہ کوسچنز آ رہے تھے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, لیکن کیبنٹ ڈویژن نے ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا تھا ختم کرنے کا, لیکن یہ بائی وربلی آ چکا ہوا تھا کہ دس منسٹری ڈز ناٹ ایگزسٹ. ضمیر صاحب آپ کو کمپنسیشن لگتی ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں, کس کو کمپنسیشن؟ یہ جو منسٹری سوئچ ہوئی ہے, ڈو یو فیل لائک یہ کمپنسیشن ہے؟ آف کورس یہ مجبوریوں کا سودا کیا ہے عمران خان نے, جن کو رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں لوگ. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں کہ یہی آفریدی صاحب کے اوپر بہت سارے سوالات آئے تھے ایز اے منسٹر فار انٹیریئر, جب انہوں نے وہ منشیات کے حوالے سے بات کی تھی. پھر اور بھی بہت مختلف موقعوں پر بہت سارے سوالات آ رہے تھے. پھر کلعدم تنظیموں کے اوپر جب بات ہوئی تو ان کا کلوزنس ہونے کا بھی آتا رہا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آتی گئیں اور ان کو ایویلویٹ کر کے عمران خان نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس کو رکھنا ہے. لیکن وہ اس وقت منسٹر نہیں تھے شام صاحب جب یہ بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وائی حفیظ شیخ, وائی ڈاکٹر فردوس عاشق امان, وائی دیٹ جو بھی ڈاکٹر سم تھنگ آئے ہیں ہیلتھ کے, ٹھیک ہے. پھر وائی پیٹرولیم وہ جن کو دے دی ہے وہ ویسے ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہاں پہ شام صاحب. ہاں جی, 800 ملین روپے یا 800 ملین ڈالر کا کوئی رولا ہے ان کو, جہاں سے وہاں بھی بیڑا کر کے ہاں, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہیں سوالات کہ جی آپ کو اپنی پارٹی میں کوئی اچھے مینیجرز نہیں نظر آئے. آئی ڈونٹ مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو اس ایریا کا ایکسپرٹ چاہیے تھا, اچھا مینیجر جو کہ اپنے سیکٹری سے کام لے سکے. ابھی ایگریکلچر کی بات ہوئی, چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل. زمین صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا, ایک بریک کا ٹائم ہوا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جن کو لے کر آیا گیا ہے ان پہ پہلے آپ خود کرٹیسائز بھی کر چکے ہیں. کیا آپ کو اپنی پارٹی میں کوئی جو ہے کیپیبل لوگ نہیں نظر آئے؟ یہی حساب سے جواب لوں گی چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ پارلیمنٹری سیکرٹری فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رہنما پی ٹی آئی کاول شوزب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو اینڈ تھینک یو سو مچ. اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. ابھی آپ پارلیمنٹ سے ہو کے آ رہی ہیں اور وہاں پہ بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ بلاول بھٹو زرداری کی چل رہی تھی. ایک چیز, ویسے تو بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے بات کی, لیکن ایک چیز جو آئی تھنک سو جو سوال ہر کسی کے ذہن میں اس وقت گھوم رہا ہے, اور ابھی ضمیر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو حفیظ صاحب جو ہیں ان کو جو حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کو جو فائنانس منسٹر لگایا, اور یہ بلاول نے بھی فوراً یہ پوائنٹ جو ہے اٹھا کے کہا کہ انہوں نے اپنا فائنانس منسٹر ہٹا کے تو زرداری کا جو ہے وہ فائنانس منسٹر لگا رہی ہے, کنسیڈرنگ کہ پہلے انہی کی پالیسیز کو جو ہے کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا کیا اپنی پارٹی میں سے کوئی بھی ایسا قابل شخص نہیں ملا, یا پھر یہ کرٹیسزم تو پھر ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول کا تو کام ہی یہی ہے کہ ڈائیگریس کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلاول اس ٹائم پہ تھوڑے سے شاید میچور ہوتے, جس وقت ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اس ملک کی حکومت سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے, تو شاید وہ ان کو سمجھا دیتے کہ ان کے ساتھ جو نوید قمر صاحب بیٹھے تھے وہ بھی فائنانس منسٹر ہیں اس ٹینیور میں. اس کے علاوہ حفیظ شیخ صاحب تھے, اس کے علاوہ شوکت ترین صاحب تھے, اس کے علاوہ ایک اور نام ہے وہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں. جی ہاں, اور مانڈوی والا صاحب جو ہیں جن کو ابھی انہوں نے ہٹایا ہے وہ بھی چینج کیے ہیں. تو یہ مطلب اس وقت پھر اچھا آپ ان کے انفارمیشن کی طرف آ جائیں. پہلے کون تھے وہ قمر زمان قاہرہ صاحب سے پہلے شیری رحمان صاحبہ تھی, پھر قمر زمان, اس کے بعد جو فردوس عاشق امان. تو یہ مطلب جمہوریت ہے یا یہ کس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر کا استحقاق ہے؟ حفیظ شیخ کے بارے میں کمل جو بات ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی فیلئر ہو گئے تھے, ان کو ہٹا کے بھی جہانگیر ترین کو لایا, اپنا شوکت ترین کو لایا گیا تھا. جی, لیکن میں حفیظ شیخ صاحب کی اتنا بات کر دوں کہ ہی از اے ٹیکنوکریٹ. تو ٹیکنوکریٹ جو ہوتے ہیں دے آر آلویز ہائرڈ, وہ کسی پارٹی کے پولیٹیکل جیل اکاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں. سو ہی از این ایکسپرٹ آن دیئر پرفارمنس, بٹ دے آر ہائرڈ آن دیئر پرفارمنس, رائٹ. اب یہ ہے کہ اگر ان کا جو اتنا تجربہ ہے اور جس طریقے سے ہی از اے پیور اکانومسٹ, اور یہی بلاول ہوتے اگر ابھی اسد عمر صاحب کھڑے ہوتے ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے اوپر کتنی باتیں کی. حفیظ صاحب نے پرفارم نہیں کیا نا, مطلب وہ یہی بات کر رہے ہیں انتشام صاحب بھی کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا. دس از پری میچور کہ ابھی ہم کہیں گے حفیظ شیخ صاحب نے اس ٹائم پہ نہیں کیا تھا. آئی ڈونٹ نو ان کی پارٹی کے اندر کیا پالیسیز تھی, ان کے لیڈرشپ کا ویژن کیا تھا, اور ان کے لیڈر کیا چاہتے تھے. ایک سیکنڈ سے ایک منٹ ریزن بتا دیں کہ اسد عمر کو کیوں ہٹایا گیا. چلیں یہ بتا دیں پہلے. میں بالکل باؤنڈ نہیں ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا. پرائم منسٹر کا استحقاق مہنگائی کا
طوفان مچ چکا ہوا تھا, پہلے حفیظ شیخ صاحب پہ آ جائے تھے, ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہوا تھا, کوئی ریزن تو ان میں سے کوئی ایک ریزن. دیکھیں ڈالر کے کہاں سے کہاں جانے کی ریزن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, مہنگائی کی ریزن بھی بتا دیتی ہوں. اسد عمر کی ریزن بتائیں کہ ان ساری ریزنز کے پیچھے سب کا ایک ایک کر کے سوال لے لیتے ہیں زمین صاحب, ایک ایک کر کے. جی بتائیے. اگر اتنے سوال ہوں گے تو میں کچھ نہیں آپ ایک ایک کر کے بتائیں. جی اچھا, اس کے بعد اب حفیظ شیخ صاحب کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ 5 لوگوں کا ایک بورڈ ہے جس میں شوکت ترین صاحب بھی شامل ہیں جو ان کے ساتھ کام کرے گا, اور پھر وہ ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں گے پرائم منسٹر کو. اور اس کے علاوہ بورڈ ہے جو شوکت جہانگیر ترین صاحب کے نیچے ہوگا. جہانگیر ترین صاحب از ناٹ پارٹ آف دا بورڈ, از دی کنوینر آف دا. اور 5 جو بورڈ ہے وہ عمران خان صاحب دی پرائم منسٹر تحت نااہل ہونے والا would be the convener of the board. چلیں تو 62(1)(f) کے تحت جو نااہل ہونے والا شخص ہے, نہ وہ پارلیمنٹ میں ہے نہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس میں ہے, بٹ if he is a technocrat he can always offer his services behind the scene. behind the scene جو آپ نے کہا ہے, میں نے اسی کو ہی آپ کو ریفریش کرا دیا ہے کہ he can always offer. اس کو کیا کہتے ہیں, عمر قید کی سزا نہیں ہوئی تھی, اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ انارکلی کی طرح اس کو دیوار میں چن دے اور وہ کہیں نظر نہ آئے. ظاہری بات ہے, آپ لوگ بھی پالیٹکس کرنے آئے ہیں, چوائس سرور کی طرح آلو چھولے تو نہیں بیچنے آئے نا, انہوں نے بھی یہی بات کی نا. اچھا ٹھیک ہے, موونگ آن ٹو جو سوال کیا زمین صاحب نے اسد عمر کی ڈالر کی پرائسز کا. تو ڈالر کی پرائسز کا میں سے زیادہ میرے خیال میں ضمیر کو پتا ہوگا کہ ڈالر کی پرائس کیسے بڑھتی ہے, ڈالر کے اگینسٹ ڈیپریسیشن کیوں ہوئی. میں نے کہا کہ ڈالر کی پرائس کیوں بڑھی, میں نے کہا کہ یہی کچھ ہوا تھا, ان میں سے کوئی ایک ریزن تھی اسد عمر کو ہٹانے کی, یہ کوسچن. میں آپ کے سارے ریزنز اب بتاؤں گی نا باری باری, جی جی, بٹ سائنٹیفکلی بتاؤں گی, جنرلائز سٹیٹمنٹس بالکل نہیں تھی. اینڈ یو ہیو ٹو بیئر ود می, پھر یو ہیو ٹو بی ویری فاسٹ, یو ہیو ٹو بیئر ود می. ٹھیک ہے, تو اب آپ کے کوسچن کی سپیڈ بہت فاسٹ ہے, آنسر مجھے دینے نہیں دے رہے. بالکل آپ بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 سال ہمارے اسحاق ڈالر صاحب کی پالیسیز میں $24 بلین انہوں نے پمپ کیا اوپن مارکیٹ میں اور آرٹیفیشلی ہولڈ کیا ڈالر کو, جس کی وجہ سے جو ہے ہماری اکانومی ہیٹ اپ ہو گئی. جیسے ایک گاڑی کا انجن ہیٹ اپ ہو جاتا ہے, اور بی او پی بھی آؤٹ ہو گیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھی کیونکہ ہمارا آرٹیفیشل جو پرائس تھا, ہمارا جو روپی تھا. اس کے بعد مفتاح اسماعیل جب آخری سال میں آئے, انہوں نے بھی اس پالیسی کے اگینسٹ جا کے اس کو چھوڑا تھا, اور 127 پہ وہ ڈالر کو چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد 105 سے 15 روپے بڑھا کے گئے تھے آگے. 127 یہ ساری باتیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا. میں نے اسد عمر کی ریزن پوچھی ہے. آپ بہت بے قرار ہو رہے ہیں, سن لیں ذرا سا. تو اس کے بعد جب آیا ہے نیچے 11% ڈیپریسیشن, اس لیے برائے مہربانی وہ سارا ملبہ ہمارے پہ مت ڈالا کریں. انٹرنیشنل پرائسز بڑھی آئل کی, جو اسد عمر کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, 48.7 سے چلی گئی ہے 68 پوائنٹ سمتھنگ پہ. واز دیٹ دی ریزن؟ لیکن اگر وہ ریزن تھا, انٹرنیشنل پرائس ہائک ہوتی ہے ڈالر 60% ہم جو کروڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں یا 60% وہ ساری ہماری امپورٹس پہ. اچھا کنول سوری آپ کی بات کٹی, یہ ساری باتیں آپ نے جو باتیں کی نا ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں, یہی ہوا ہے ان 2 حکومتوں نے جو کیا ہے, وہ کھلواڑ کر گئے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 35% ایکسٹرا پیسے بڑھ گئے ہمارے. یہ بدقسمتی سمجھ لیں جس پہ ہم نے ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. کنول جانے سے پہلے اگر آپ ہاں بتا دیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ایز فائنانس منسٹر اس لیے ان کو ہٹایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں کو ڈیلے کر دیا. میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں. فی الحال وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ڈیلیور نہیں لیکن بہت ڈیلے کر دیا اس لیے جو ہے ہٹایا گیا. ایک چھوٹی سی بریک کے ٹائم میں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو شو. احتشام صاحب آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. بات یہ ہے کمل کے جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت سارے حوالے سے ہم آپ کی پارٹی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے. ایسا نہیں کہ لوگ جانتے نہیں کہ کس کا کیا درا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں فریش سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں نا, آج کے دن جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 8-9 ماہ کے بعد اس وقت لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات اتنے زیادہ, کیبنٹ کے زیادہ اتنے اختلافات, پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں 2 صوبوں میں 2 مہینے کا ٹائم دے چکے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں تبدیلی کے بعد صوبوں میں تبدیلی. کس نے 5 سال دیکھے, کس نے 6 سال دیکھے, پھر کیا ہوگا, کہاں جائے گی پارٹی آپ کی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی اختلافات ہیں. پرائم منسٹر کا جو استحقاق ہے اور ان کا یہ
प्रोग्रेटिव है। जब उन्होंने लोगों को असाइनमेंट्स दी हैं, कैबिनेट में लेकर आए थे, पहले दिन उन्होंने ये बात अनाउंस की थी, ये कोई नया काम नहीं उन्होंने किया। पहले दिन उन्होंने कहा था कि जो असेसमेंट होगी, एवेल्यूएशन होगी और परफॉर्मेंस चेक भी होगा, और उस हवाले से अगर उन्होंने चेंजेस किए हैं तो मैं तो समझती हूँ, और हमारी उनसे जब मुलाकात हुई अभी 2 दिन पहले भी, तो वो अपने जो एक कैप्टनसी का एग्रेसिव मोड होता है उसमें वो थे, और उन्होंने उस दिन भी क्लियरली सारों को यही मैसेज दिया है कि आजिज़ी, इनकसारी प्लस आप लोगों का एहसास होना और डिलीवर करना, ये 3 माह में उन्होंने कहा था हर 3 माह में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी। हाँ, 3 माह बाद 9 माह के बाद हुआ नहीं हुई नहीं, 100 डेज में हुई, 100 डेज में हुई, उसके बाद खत्म नहीं हुई है, रोजाना हो रही होती है। तो फिर उस्मान बुज़दार को क्या? उस्मान बुज़दार सुन लेना, देखिए एक मैकेनिज्म है जो पीएम ऑफिस में हर मिनिस्ट्री की जो वीकली परफॉर्मेंस होती है वो जाती है और कैबिनेट में भी इवन हाईलाइट होती है। उस्मान बुज़दार पे उनका फुल कॉन्फिडेंस है और महमूद खान साहब पे भी उनका फुल कॉन्फिडेंस है इस हवाले से कि एक भी इतने बड़े बड़े जो बजट लेके बैठे हुए हैं, आज तक कोई एक पैसे की करप्शन जो है वो उस्मान बुज़दार साहब पे भी नहीं निकली। दूसरी ये बात है, उस्मान बुज़दार भी एग्जीक्यूटिव हैं और वो अपने सूबे में अपने जितने भी वज़ीर हैं उनके साथ, लोग कहते हैं कि करप्शन से बड़ा जुर्म नाअहली है। ये लोग तो न पाए मानद न जाए रफ्तम, अगर करप्शन हो जाए तो वो बड़ा जुर्म है, अगर वो करप्शन नहीं हो रही है तो वो अपने जो लोग कहते हैं उनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो टीटियां आपकी लग लग के आ रही हैं ना पापड़ वालों की तरफ से 700 मिलियन की फलाने और ये अबू बचाओ मुहिम पे जो लोग लगे हुए हैं, भराए मेहरबानी ये आपने अब बात की ना कमल, अब मुझे एक बात बताएं, पीछे छुपने की कोशिश ना करें और अपना जो आपका जो आपके करतूत है उनका जवाब। अब बिल्कुल आप सही आ गई इस बात पे। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर 22 साल स्ट्रगल करप्शन के खिलाफ जो आप लोगों ने की, अगर उस पे भी डिलीवर ना हुआ तो किसी इदारे पे ब्लेम नहीं जाएगा कि जी नैब ने नहीं होने दिया, फलां उसने नहीं करने दिया, फलां इदारे ने वो वहां से बैठ के उन्होंने नहीं होने दिया। नो, आप लोग जवाबदेह होंगे। पहली चीज, अगर अवाम को डिलीवर नहीं कर सके तो आप लोग जवाबदेह होंगे। तो बात यह है कि आपके ऊपर हैवी ड्यूटी बनती है कि आपने दोनों अकाउंट्स पे डिलीवर करना है, ना तो इन चोरों को छोड़ना है आपने और अवाम को भी रिलीफ देना है। तो इट्स अ बिग टास्क। एक सेकंड देखिए, एक चीज का जरा ज़हन में रखें कि या तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है या फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फारिग करके और फिर अपनी मर्जी करनी है। फॉर इंस्टेंस, या तो हम सऊदी मॉडल ले आए कि सबको उल्टा लटका दें, कमरे में बंद करें और जिस तरह नमकदानियों से छिड़क के पैसे निकालते हैं ना उस तरीके से निकाला जाए, या फिर तो 10 मुर्गे, वो यही कहते हैं ना कि बस चले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंतहाई डेमोक्रेटिक इंसान है और जो डेमोक्रेसी कहती है उससे वो बिल्कुल बाहर नहीं आते, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकली। वो ये नहीं करेंगे कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसकी कैबिनेट में एक भी बंदा उनके खानदान से या उनके रिश्तेदार में से आपने नहीं देखा। तो क्वेश्चन ही नहीं है ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि ये अब हो नहीं रहा है, लेकिन ये आपके मुल्क की कॉमन प्रैक्टिस थी, इसलिए इसको क्वेश्चन किया करें। जिन्होंने किया उनको पकड़ेगा कौन? आपके सिंध में क्या हो रहा है? ये जो बिलावल जरदारी आज शोर मचा रहे थे, जो दूसरी पार्टी के चोर डाकू हैं वो तो अब आपकी पार्टी में आ गए ना। लोग कह रहे हैं जी, आपको माजरत के साथ लोग कह रहे हैं कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं लोगों के हाथों से। जो लोग ये कह रहे हैं उनकी मैं गोश गुजार कर दूं कि इमरान खान वाहिद बंदा है जो बिल्कुल किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होता, और उसको जो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है ना वो मुंह की खाता है। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। बाकी मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं हो रहा। ज़मीर सरवर खान ने कहा मैं छोड़ दूंगा, उसके मिन्नतें करके आपने दूसरी वजारत उसको दी। देखिए मुझे पहले एक बात, और ब्लैकमेल होना क्या होता है? देखिए ज़मीर, अगर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं प्रैक्टिस हो रही, तो आपके जो शरीफ खानदान है उसने भी यही प्रैक्टिस की, आज भी कर रहे हैं। और जो आपकी सिंध में हुकूमत इस वक्त हुक्मरान है बिलावल जरदारी, वो किसका रिजल्ट है? उसकी अपने खाते में क्या है? कौन सी उसने एफर्ट की है? कौन से उसने स्ट्रगल किया है? को पैगाम दे दिया वैसे इन्होंने। आज टाइम होता हमने जो आज सिंध हुकूमत के साथ करनी थी ना, कि वहां पे जो आपको मालूम है कि आप लोगों को भी चाहिए इश्यूज उठाएं। निशवा फौत हुई है, 9 महीने वाली। निशवा फौत हुई है, आपको पता है रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पे सदियों से, पिछले 20-30 सालों से चीटिंग, पढ़ाई के नाम पे चीटिंग होती है। इम्तिहानों में लोग पैसे देके डिग्रियां लेते हैं, वहां पे 0 मार्क्स जिसका आता है वो धमकी देके नंबर ले लेते हैं। खत्म हो गया। दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे, हम इस पे जरूर बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपना कीमती वक्त, हमारा टाइम खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।